اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہے ڈی ایس او آفس پشاور میں، تیماش خان فٹ بال اسٹیڈیم میں، وہ زیر تعمیر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فٹ بال کے مایہ ناز کوچ، اور حال ہی میں ان کو جو ہے تو ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ موجود ہے احمد صاحب جو ہے تو کیئر ٹیکر کی حیثیت سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ فیصل جاوید صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے، جنہوں نے شب و رات ایک کی اور اس مقام کو حاصل کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے، ان کو تو سب سے پہلے C75 اسپورٹس نیوز میں ویلکم کہتے ہیں۔ فیصل صاحب کیا کہیں گے، ایک طویل سفر آپ نے طے کیا اور اس مقام تک پہنچنے میں آپ نے کافی جد و جہد کی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو C75 نیوز کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں کہ وہ یہاں آئے اور ہماری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ C75 نیوز پہلے بھی آتی رہی ہے اور ہمیشہ سپورٹس کی خدمت کی ہے انہوں نے، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ گراؤنڈز، اسٹیڈیمز اور پلیئرز کے بارے میں ساری دنیا کو آگاہی دیتے ہیں۔ جی فیصل صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ کے پہلو پہ جو ہے تو کافی اچیومنٹس ہیں، اس کے پیچھے بھی ہم اب جاننا چاہیں گے کہ کن لوگوں کا ہاتھ ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا تبدیلی کپ ایک بہت ہی بڑا ایونٹ جس میں پاکستان کے صف اول کے کھلاڑی کھیل رہے تھے، یعنی 25 وہ انٹرنیشنل پلیئرز آپ کے آمنے سامنے ہوئے، لیکن آپ نے وہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے تو ڈی سی سرکار کی ٹیم کو بھی فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے رمضان کپ جیسا بڑا ٹورنامنٹ جیتا۔ اس کے علاوہ آپ نے نیشنل گیمز میں بھی ٹیم کو اتارا اور ٹیم نے اچھے پرفارمنسز دی، اور بڑے ایونٹ آپ نے اپنے نام کیے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا اور اپنی فیوچر کے بارے میں بتائیے گا جی۔ عمران بھائی دیکھیں، میں خیبر پختونخوا پولیس میں ایز اے کوچ تعینات ہوا 2009 میں۔ 2010 میں تقریباً نیشنل بی ڈویژن لیگ سے میرے کیریئر کا آغاز ہوا، جب میں نے پشاور اور خیبر پختونخوا کے لیے بحیثیت کوچ پہلی مرتبہ گولڈ میڈل جیتا۔ دیکھیں، ایک پلیئر کا گولڈ لینا اور ایک کوچ کا گولڈ لینا، ان دو میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک پلیئر اچھی پرفارمنس دیتا ہے اور وہ نیشنل ٹیم میں جاتا ہے تو وہ 25 پلیئرز میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ایک کوچ بحیثیت کوچ ایک ٹیم میں جاتا ہے تو پورے پاکستان سے وہ ایک ہی سیٹ ہوتی ہے کوچ کی جب وہ کوچنگ کرتا ہے۔ تو بحیثیت کوچ اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو سمجھ لیں کہ وہ گولڈ پشاور کا ہے، وہ گولڈ کے پی کا ہے، وہ گولڈ ہماری پوری ٹیم کا ہے۔ تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پشاور، خیبر پختونخوا اور جہاں بھی مجھے موقع ملا ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ خیبر پختونخوا وہ گولڈ یا سلور یا XYZ جو بھی ایونٹ ہو وہ ہم جیتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا ہے۔ بات رہ گئی تبدیلی فٹ بال کپ کی۔ تبدیلی فٹ بال کپ خیبر پختونخوا کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، اور اس وقت کا یہ ایونٹ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں اس ایونٹ کو جیتوں اور اسے XDG جنید خان کے نام کروں۔ کیوں کہ اسپورٹس بورڈ میں جتنے بھی آپ گراؤنڈز دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی آپ مراعات دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی آپ اس فیلڈ میں، اسپورٹس میں آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ہاتھ ہے، وہ ہے جنید خان۔ بالکل فیصل صاحب، آپ نے کہا جنید خان کے بارے میں، تو جنید خان نے جو ہے تو سپورٹس کی پروموشن کے لیے کافی ایکٹیویٹیز کی، اور ہم نے حال ہی میں دیکھا نیشنل گیم جیسے بڑے ایونٹ یہاں پہ کروائے گئے۔ 23 سے لے کر اب 21 میں وہ کنورٹ ہو چکی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنید خان کی کافی کنٹریبیوشن رہی۔ حال ہی میں اسفندیار خٹک صاحب نے ٹاس سنبھالا ہے، لیکن جنید خان نے یہاں پہ آپ کو تعینات کیا اور آپ کو فٹ بال کی پروموشن کے لیے آپ کو یہاں پر لے کے آئے، اور آپ نے ماشاءاللہ پروف کیا، اور آپ نے بتایا کہ ہاں میں وہ بندہ ہوں جو فٹ بال کی پروموشن کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ بتائیے گا فیصل صاحب کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ تیماش خان فٹ بال اسٹیڈیم کی جو زینتیں ہی رونقیں تھیں وہ تقریباً میرے خیال سے ختم ہو چکی، لیکن جب سے آپ نے ٹاس سنبھالا تو واپس وہ رونقیں بحال ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا جی۔ دیکھیں، یہ پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بھی جنید خان کے بارے میں کہوں گا کہ جنید خان نے کوچز کو ہائر کیا۔ اسپورٹس بورڈ میں پہلے کوچز نہیں تھے، وہ کوچز
جو اپنی کارکردگی کی بنا پر آگے آتے ہیں، وہ کوچز جو پروفیشنل ہوں، وہ کوچز جن کو سمجھ ہو، جنید خان نے ان کو تعینات کیا. اور میں اس کا سہرا بھی جنید خان کو اس وجہ سے دوں گا، اگر وہ ہمارے درمیان ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ ہمارے ڈی جی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن زندگی بھر اسپورٹس مین، پلیئرس، کوچز اور اسپورٹس. دیکھیں عمران بھائی، میں آپ کو جنید خان سر کے بارے میں بتا رہا تھا. جنید خان ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ سیدھا دل میں آتے ہیں، اور جب وہ کسی کے دل میں آ جائے تو اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک اس دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے. بالکل. ہم نے دیکھا فیصل صاحب جنید خان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن رہے، چاہے وہ آفیسرز کے شعبے میں ہوں، چاہے وہ سپورٹس کے شعبے میں ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے سپورٹس کو اٹھایا ہے، پلیئرز کو اٹھایا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عمران بھائی، آپ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تیماس خان فٹ بال اسٹیڈیم ایک بہت تاریخی فٹ بال اسٹیڈیم ہے، ٹھیک ہے. جنید خان سے پہلے یہاں پر اس گراؤنڈ پر راشن تقسیم ہوا کرتے تھے، اسی گراؤنڈ پر جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، اسی گراؤنڈ پر جو اس خیبر پختونخوا اور پشاور کی جو پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوا، وہ یہاں آ کر تیماس خان فٹ بال اسٹیڈیم میں ہوا کرتی تھی. لیکن جنید خان نے جب ٹاسک سنبھالا اور دوبارہ اس کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرتے ہی انہوں نے جب چارج دیا ڈی ایس او پشاور کو، اور تب سے لے کر اب تک تیماس خان فٹ بال اسٹیڈیم میں 1 سال کے عرصے میں تقریباً 16 بڑے ایونٹ یہاں پر منعقد ہو گئے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کسی اچھے گراؤنڈ پر سال میں 1 یا 2 ایونٹ ہوتے ہیں، لیکن 16 بڑے ایونٹ، جس میں نیشنل گیم، جس میں تبدیلی فٹ بال کپ، جس میں یو فون کپ، جس میں پشاور فٹ بال لیگ، جس میں فاٹا فٹ بال لیگ، اور کافی بڑے جس میں نیشنل گیم جیسا ایک بہت بڑا ایونٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چیلنج فٹ بال کپ، جو پاکستان فٹ بال کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، وہ بھی یہاں پر منعقد کروایا گیا. اور جنید خان سر نے مجھے یہاں ٹاسک دیا اور یہاں پر مجھے ایڈمنسٹریٹر تعینات کروایا. تب سے لے کر اب تک، جب تک میری زندگی ہے، انشاءاللہ تعالی جنید خان نے جو احسان پلیئرز پر کیا ہے، کوچز پر کیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ پر کیا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہماری زندگی رہے گی تب تک ہم جنید خان کے نام کو نیچے نہیں آنے دیں گے. جی ناظرین، ہم اب آپ کو گراؤنڈ کی طرف لیے چلتے ہیں، اس گراؤنڈ جہاں پہ یہاں پہ ریکارڈ میچز کروائے گئے، ایک دن میں 10 میچز کروائے گئے انڈر 21 گیمز میں. تو ہم اب آپ کو گراؤنڈ کی طرف لیے چلتے ہیں کہ جس طریقے سے اس گراؤنڈ کو مینٹین رکھا گیا ہے.